للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں چوری کے موضوع پر ابھی ہم کلام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ڈاکے کے موضوع پر بھی ہم کلام کریں گے۔ چوری کی ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی، اس کو عربی میں سریقہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے مال کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہو، اس پہ قادر بھی ہو، اور ہم اس کی غفلت سے، معمولی سی غفلت سے فائدہ اٹھا کے اس کا مال چپکے سے لے لیں، چپکے سے خفیہ طریقے سے، تو اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ یہی مال اگر اعلانیہ طریقے سے لیں گے تو اس کو ڈاکہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ چوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک چوری تو ایسی ہوتی ہے جس پہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر وہ شرعی طور پہ جو چوری کا ثبوت ہو جائے، جس پہ حد جاری ہوتی ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ یہاں کنارے سے کاٹا جائے گا، پھر اگر یہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو الٹا پیر ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر پھر چوری کرتا ہے تو پھر احناف منع کرتے ہیں کہ اب کاٹا پیٹا نہیں ہوگا، ہاں اس کو جیل میں بند کریں گے تاکہ یہ عبرت حاصل کرے اور توبہ کر لے۔ جیسے یہ آگے اللہ نے فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ پس جو شخص توبہ ہو گیا اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اس نے اصلاح بھی کر لی اپنی، تو بے شک اللہ تعالیٰ کرم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جیسے چوری کرتا ہے اور پہلی مرتبہ کر رہا ہے، دوسری مرتبہ، تو اس کا پھر ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور مرد اور چور عورت، پس تم ان کے ہاتھ کاٹو، یہ بدلہ ہے اس تمام کا جو انہوں نے اس معاملے میں کمایا ہے، سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو صرف ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر بھی کاٹیں گے، تو یاد رکھیں کہ ہر چیز ایک آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے یا ایک دلیل سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، اور حدیثوں کے اندر آپ اٹھا لیں، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں پھر پیر کاٹنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک تو ایسی چوری ہوتی ہے جس پہ حد جاری ہوتی ہے، یہی ہے کہ انسان کم از کم 10 درہم کا مال چرائے۔ 10 درہم آج کل کے 1000 1500 کے قریب بنیں گے۔ اگر اتنے کچھ چوری کرتا ہے، اتنی مالیت کا مال، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر اس سے کم مالیت کی چوری کرتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا، پھر اس کو یہ ہے کہ تعزیراً جو بھی قانونی سزا ہوگی وہ دی جائے گی، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے یا مارا پیٹا جائے، وہ سزا مقرر ہو سکتی ہے۔ تو میں مختلف چوریوں کی صورتیں ذکر کر رہا تھا۔ ایک تو ہمارے ہاں بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ حرام ہے اور سخت ناجائز ہے، کیونکہ اس میں صرف اپنی ذات کا ہی مطلب فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی صرف ذات کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا فائدہ ہے جو دوسروں کے نقصان پر مشتمل ہے۔ اس سے توازن بگڑ جاتا ہے بجلی کا، پورے محلے میں بل زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اذیت تکلیف ہوتی ہے، اور جو خلاف قانون چیز ہو، یاد رکھیں، وہ خلاف شرع بھی ہوتی ہے، بشرطے کہ قانون مذہب اسلام کے خلاف نہ بنایا گیا ہو۔ تو اگر کوئی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے اور وہ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتا نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر علماء نے، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ جو ملکی قانون ہوگا اس پر اسی طرح عمل پیرا ہوں گے جیسے ایک شرعی قانون ہوتا ہے، یعنی ملکی قانون کو شرعی لحاظ سے آپ کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، گناہگار ہوں گے۔ تو اب ایک تو ہم نے چوری بجلی چوری کا کہا، دوسرا کام چوری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں آفیسز میں ہم کام نہیں کرتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں، جلدی بھاگ جاتے ہیں، یہ کام کی چوری کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز وغیرہ کی خدمت میں گزارش کی کہ جو بچوں کو صحیح طریقے سے نہ پڑھائیں، سطحی قسم کا پڑھائیں اور جان بوجھ کر، تاکہ وہ ٹیوشن سینٹرز کی طرف آئیں اور اس طرح کمائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو مکینک حضرات ہیں، یہ بھی بڑی چوریاں کرتی ہیں۔ گاڑی آتی ہے ٹھیک ہونے کے لیے، اس کا اچھا پرزہ نکال لیتے ہیں، پرانا پرزہ اس میں فٹ کر دیتے ہیں، مالک کو پتہ بھی نہیں چلتا انجن کے اندر۔ اس طرح اسکوٹر کے اندر گڑبڑے کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کی چوریاں کرنا یہ حرام ہے، اور دنیا کے اندر اس کو پتہ چل جائے تو میں کہتا ہوں یہ اس مکینک کے حق میں بہتر ہے کہ وہ سزا دے دے گا، کچھ مار دے گا، پیٹ دے گا، برا بھلا کہے گا، یہ تائب ہو جائے گا، تو آخرت کا وبال ختم۔ لیکن اگر پتہ نہ چلا، جس کو آج ہم اپنی کامیابی کہتے ہیں، ہمارا جرم چھپ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے، حالانکہ کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی بہت بڑی ناکامی ہے، کہ وہاں جا کر اس کی سزا پھر جب انسان کو ملے گی۔ چند ٹکے کا اگر آپ نے ایک پرزہ نکال کر 40 50 100 روپے آپ نے بچا بھی لیے، کما بھی لیے، تو کتنے عرصے کھا لو گے بھائی؟
اتنے کے تو گٹکے انسان روزانہ کھا لیتا ہے، سگریٹیں پی لیتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر وبال بہت زیادہ۔ اگر اس کام یہ جو آپ نے چرائی، اس چیز کو چوٹی کی شکل میں بنا کر ہی قبر میں عذاب کے طور پہ مسلط کر دیا جائے، تو بتائیں کہ چوٹی کا کانٹا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک چونٹی کاٹ لیتی ہے، ایک دانہ سا بن جاتا ہے، کتنی کھجلی ہوتی ہے، کوئی خطرناک قسم کا مچھر ڈنگ مار کے چلا جائے، اتنا سا ڈنگ ہوتا ہے اس کا، اور ہمارے پورے جسم میں تیزابیت سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کا خوف نہیں ہے بالکل، آخرت کی فکر نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے چوری ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے یہ گھروں کے اندر خواتین جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور خصوصاً جب شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کا زیور اڑا لیا، کسی کے کنگن رکھے ہوئے تھے، دیکھا ارے کوئی بھی نہیں ہے، وہاں سے اٹھا کے لے گئے، موبائل اٹھا کے لے گئے، اور اس طریقے سے چوری کر لی جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ سمجھا ہی رہے ہیں کہ یہ مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے میں چوری کی رائج ہیں، بالکل حرام ہیں، ان سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو پر بھی بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ بعض ماں باپ توجہ نہیں کرتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کسی کا شارپنر لے لیا، پینسل لے لی، ربڑ نکال لی، اور کچھ کسی کے لنچ باکس سے کچھ نکال کے کھا لیا، اور وہ بتا بھی دیتا ہے بعض اوقات، لیکن ماں باپ اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے پہلے سے بچے کو تنبیہ نہیں کی تو ہم ایک چور پیدا کر رہے ہیں، جو آج چور ہے تو کل ڈاکو بنے گا، اور اس کا وبال تمام تر ماں باپ پہ جائے گا کہ جن کو پتہ تھا کہ یہ ایسا کر رہا ہے اور پھر بھی انہوں نے تنبیہ نہیں کی۔ اس پر تعزیر ہونا بہت ضروری ہے، تعزیراً اس کو سزا دی جائے۔ یہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے ہمیں میٹرک میں یہ واقعہ سنایا تھا، 9th یا میٹرک کے اندر، کہ ایک ڈاکو تھا جس کو پکڑا گیا، اور اس نے بڑے قتل بھی کیے تھے اور ڈاکے بہت مارے تھے، تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو جج نے اس سے کہا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو تمہاری بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو بلایا جائے، میں اس کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اور وہ جب ذرا قریب آئی، ہاتھ اس کے کھول دیتے ہاتھ، تو اس نے اس ماں کے دونوں بالیاں کان کے پکڑ کے زور سے کھینچ دی اور کان پھاڑ دیے اس کے۔ تو پولیس والوں نے اس کو خوب مارا اور کہا کہ بدبخت انسان، ایک تو ڈاکو ہے اور مر رہا ہے پھانسی کے ٹائم پہ، پھر تو نے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں اس عورت کو تھوڑی سی سزا دینا چاہتا تھا، میں اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچانے والی یہ میری ماں ہی ہے۔ پھر اس نے واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب میں اسکول کے زمانے میں تھا تو میں کسی کی پینسل چرا کے لے کر آیا، اور ماں کو بتایا کہ میں نے پینسل چرائی ہے، تو ماں خوش ہوئی، مجھے مارا نہیں، سزا نہیں دی، اور کہا کہ گھر پہ رکھ دے، لے کے نہ جانا، وہ دیکھ لیں گے تو واپس لے لیں گے۔ پھر میری حوصلہ افزائی ہوئی تو میں ایک اور چیز لایا، اس کے بعد اور لایا، اور اس طرح پھر مجھے چوری کی عادت پڑ گئی، اور میری ماں نے مجھے تنبیہ نہیں کی بلکہ میری حوصلہ افزائی کی، حتیٰ کہ پھر میں بڑے ہاتھ مارنے لگا، اور پھر میں قتل و غارت تک پہنچ گیا، اور یہاں تک۔ تو یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس پہ ذرا ہمارے بھائی اور بہن توجہ کریں۔ یہ تو ویسے ایک واقعہ تھا، ہو سکتا ہے فرضی بھی ہو، بنا کے استاد صاحب نے پیش کیا ہو اصلاح کے لیے، لیکن تھوڑا سا آپ سوچئے، غور کریں کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ایسا۔ بچے کسی کی کاپی لے آتے ہیں، کسی کی کلر پینسل لے آتے ہیں، کسی کا شارپنر لے آتے ہیں، ربڑ لے آتے ہیں، ریزر لے آئے، اور ماں باپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، اور مطلب ہنسی مذاق کر کے بس کر دیتے ہیں۔ اس طرح بچوں میں گندی عادات پختہ ہو جائیں گی۔ پہلے وہ باہر سے چوری کر کے لائیں گے، پھر آپ کی جیبیں صاف کریں گے، پیسے نکالیں گے جیب سے، پھر لاکر تک پہنچ جائیں گے، پھر دوسرے کے لاکر تک پہنچیں گے، اور پھر لاک اپ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے سامنے ان کو مارا پیٹا جائے، یا خدا نخواستہ کسی کی گولی کا نشانہ بن جائیں، پھر یہ ماں باپ سر پکڑ کے روئیں گے۔ اس لیے بچوں کو شروع سے اچھی عادت کا مطلب عادی بنایا جائے۔ اگر خدا نخواستہ بچہ کو ایسا کام کر دیتا ہے تو اس پر شدت اور سختی کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ایک سختی سے تنبیہ ہو، خالی مارے پیٹے فوراً نہیں، لیکن تنبیہ ہو، اور اس کو فوراً واپس جس کی چیز ہے واپس اس کو دلوائی جائے، اور آئندہ گہری نظر رکھی جائے۔ پھر اگر دوبارہ کرے تو پھر سزا ہے، پھر سخت سزا دیں، مار لگائیں، پٹائی کریں، تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے، اور بچہ آپ کا ایک بڑی خطا سے، بڑے گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اب یہ دیکھیں، مثلا کسی نے اگر کسی کی چوری کر لی ہے تو اب اس چوری کا تدارک کیا کرے؟ اب چونکہ ہمارے یہاں اسلامی سزائیں تو ہیں نہیں، تو کیا بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے کسی کا زیور موبائل چرا لیا تھا، اب ہم شرمندہ ہیں، تو کیا ہم اس کو جا کر بتائیں کہ ہم نے چوری کی تھی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے چوری وغیرہ کی سزا، چوری وغیرہ کر لیتے ہیں، اس میں 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے مال کی واپسی۔ نمبر 2، جو مالک مال سے محفوظ ہو کے تکلیف میں مبتلا ہوا، اس تکلیف کی معافی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ۔ تو یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں
اب اس میں یہ ضرور ہے کہ مثال کے طور پر ایک شریف آدمی ہے، شیطان غالب آ گیا، چوری کر لی، معاشرے میں بڑی عزت ہے، نام ہے اس کا، اب اگر وہ جا کے بتاتا ہے کسی کو کہ میں نے چوری کی تھی تو بدنامی ہو جائے گی، اس کی وہ عزت نہیں رہے گی، اور اس کی ذات سے جو لوگوں کو فائدہ اور فیض پہنچ رہا تھا وہ رک جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی اگر صورتحال ہو کہ واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بتانے سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، کسی بڑے اچھے نیک کام کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ رک جائے گا، تو پھر یہ اس طرح کر لے کہ وہ جتنا کسی کا مال چرایا تھا کسی بھی ذریعے سے اس تک پہنچا دے، کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے، پارسل وغیرہ کے ذریعے، کسی ذریعے سے اس تک پہنچا دے، اس میں ایک لیٹر لکھ دے کہ میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ہاں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا کچھ مال اس طرح غلطی سے لے لیا تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، یہ آپ کا مال امانت تھا، میں واپس کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ اس کو واپس کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اگر ایک شخص کا عیب چھپا رہا اور کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوا تو نہ اس پہ حد ہوتی ہے، پھر نہ تعزیر، پھر یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر آج کل کے دور میں جیسے حد یا قصاص وغیرہ عموماً جاری نہیں ہو رہے ہیں اور کسی کا گناہ ظاہر بھی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے کس کی کیا چرایا ہے، تو وہ ظاہر نہ کرے، اگر عزت کا معاملہ ہے جسے میں نے بتایا، فتنہ کا اندیشہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور مال اس تک ضرور پہنچائے، امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں اس سے درگزر فرما لے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک کا پتہ نہیں ہوتا، چرا لیا ہے مال لیکن مالک کا پتہ نہیں ہے، جیسے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے پلین میں کسی کا موبائل پڑا تھا، اٹھا کے نکل لیے، اب پتہ نہیں جی کہاں ہے مالک۔ تو ایسی جب بھی صورتحال ہوتی ہے، یاد رکھیں پہلے تو آپ جو چیز آپ نے لی تھی اس کی مالیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی مالیت کی ہوگی، 100 کی تھی، 200 کی، 1000، 1200، 1 لاکھ، 2 لاکھ، وہ اماؤنٹ آپ کرنے کے بعد پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں، یعنی جو بھی نامعلوم مالک تھا کسی بھی غریب کو دے دیں، آپ صدقہ کر دیں، اور پھر پوری زندگی فقہا نے فرمایا کہ آپ اس شخص کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، اگر وہ مسلمان، آپ کو گمان ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو آپ نیک عمل کریں اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں کہ اس کا ثواب اس تک پہنچے، اور اس کے لیے اور دعائیں کریں۔ تو اب یہ نہیں ہوگا، دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی چوری کر کے اس مال کو صدقہ کر دیا، مالک معلوم نہیں، تو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا ہی نہیں، اس شخص کو بلائے گا ہی نہیں، ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لے لی ہے کہ وہ دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا، لیکن چونکہ آپ نے پہلے دنیا کے اندر ایک حل نکالنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو آپ سے راضی کر دے گا اور آپ انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر اللہ نے کسی کا عیب چھپا لیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا اور میدان معاشر میں پھر وہ سامنے آ گیا تو پھر وہ نیکیوں کے بغیر راضی نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کسی کا مال چرایا ہے وہ اس طریقے سے کر لیں۔ اب ضمن کہ میں بات عرض کرتا ہوں ملاوٹ کے بارے میں بھی، یہ تھوڑا سا آ گیا، یہ بھی ایک طرح کی چوری ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 1 کلو دودھ ہے، میں اس میں سے 1 پاؤ نکال لیتا ہوں اور 1 پاؤ پانی ڈال دیتا ہوں، تو گویا کہ میں نے 1 پاؤ دودھ کسی کا چرا لیا ہے، حالانکہ یہ میرا ہی ہے لیکن میں نے بہرحال پانی ڈال کر 1 پاؤ دودھ بچا لیا، تو یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیے گا، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ملاوٹ کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی علت اور سبب ہے دھوکہ۔ آپ دودھ دے رہے ہیں لیکن اس میں پانی ملایا ہوا ہے، سامنے والا دودھ سمجھ کر لے رہا ہے، یہ آپ گویا کہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں نہیں، یہ دھوکہ ہوتا ہے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ منع ہے۔ معلوم ہوا کہ ملاوٹ کے حرام ہونے کی علت اور سبب ہے دھوکہ۔ اب اگر ملاوٹ ہو اور دھوکہ نہ ہو تو جب سبب موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں حکم بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا کوئی سبب ہو، اب وہ سبب نہیں ہے تو یہ حرام کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے اور وہ گاہک کو بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ ملاوٹ کی ہے اور اس کے باوجود گاہک اس سے لے لیتا ہے تو پھر یہ بری الذمہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ دودھ دیتا ہے اور کہتا ہے جی 1 کلو دودھ ہے لیکن اس میں میں نے 1 پاؤ کم از کم یا آدھا پاؤ پانی ملایا ہے، سبھی ملا رہے ہیں میں بھی ملاتا ہوں، تو اب یہ دھوکہ رہا نہیں، ملاوٹ تو ہے لیکن دھوکہ رہا نہیں، تو فقہا نے فرمایا کہ دودھ بھی ایک مال ہے اور پانی بھی ایک مال ہے، پانی بھی بکتا ہے دودھ بھی بکتا ہے، اب اس نے بس ظاہر کر کے وہ بیچ رہا ہے تو جائز ہے، تو اس لیے یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر جیسے دکانوں پہ بڑا بڑا لکھ کے لگا دیتے ہیں یہاں خالص دودھ بیچا جاتا ہے،
وہ سب سے بڑا جھوٹا ہی ہوگا جو خالص دودھ بیچنے کا کہتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے زیادہ ہنسی مجھے اس پر آتی ہے جو مٹھائیوں کی دکان پہ لگا کر رکھتے ہیں، یہاں خالص دیسی گھی سے تیار کردہ۔ اب آپ بتائیں، دیسی گھی اس نے خود نہیں سونگا ہوگا ساری زندگی، بیچارے نے خوشبو تک نہیں سونگی ہوگی، اور لوگوں کو دیسی گھی کی مٹھائیاں کھلا رہا ہے۔ کہ بھائی دیسی گھی اتنا سستا کہاں سے آ گیا کہ آپ اس کو کھلا دیں گے؟ تو خواہ مخواہ کے جھوٹ بولنا اور پھر خواہ مخواہ کی چوریاں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے ملاوٹ کی ہے اور اس کو ظاہر کر کے بیچتا ہے تو پھر ملاوٹ حرام نہیں ہے، پھر جائز ہے۔ اب وہ گاہک کی مرضی آپ سے لے رہے نہ لے، لیکن اگر ہم نے دھوکہ دے کر کیا تو یہ غلط ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے بازار سے، تو ایک گندم کی بوری وہاں پہ تھی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ نے اپنا دست اقدس اس بوری کی یعنی گندم کے اندر ڈالا، باہر نکالا تو گیلا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ گندم والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل وہ پانی پڑ گیا تھا، اس پہ میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں ڈالا، کوئی بارش وغیرہ ہوئی تھی پانی پڑ گیا تھا، یہ وہ ہے۔ تو سرکار نے شاید فرمایا کہ پھر تم نے ایسا کیوں نہ کر دیا کہ گیلی کو اوپر کر لیتے تاکہ گاہک دیکھ لیتے۔ تو دیکھیں یہ اب اس میں پانی کی ملاوٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گندم بھاری ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کو اوپر کر دیتے تاکہ وہ اس کو دیکھ لیتے۔ اب دیکھنے کے بعد بھی اگر گیلی گندم خریدتے تمہارے پر وبال نہیں تھا۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملاوٹ کسی نے کی بھی ہے اور اس ملاوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے سامنے والے پر، اور پھر کوئی اس کو جاننے کے باوجود خریدتا ہے، تو اب بیچنے والے پر کوئی ایسا وبال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک کفن چوری کو آپ دیکھ لیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک، بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے بعد پھر کافر کی چوری کرنا یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ مردے کی کفن چرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر زندہ کی چوری کریں گے تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، اس کو مال لوٹا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مردے کا کفن چرا کر لے گئے اور آگے بیچ باچ دیا، اب مردے کو کیسے دوبارہ کفن دیں گے اور کیسے اس سے معافی مانگیں گے؟ تو لازم سی بات ہے کہ اب آخرت کا وبال ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر وہی جیسے ہم نے بھی آپ کو سمجھایا کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، کوئی اس کے لیے ثواب جاریہ کر دیں تاکہ یہ وبال آپ کا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کافر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے مال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ دھوکے اور جھوٹ سے تو کافر کا مال بھی نہیں لے سکتے ہیں، یاد رکھیں، یہ بھی لینا وبال ہے ہمارے لیے، آخرت کا بہت بڑا وبال بنے گا۔ اس لیے اگر کسی نے مثال کے طور پہ کسی غیر مسلم کے ہاں چوری کر لی یا دھوکہ دے کے مال اس کا لے لیا ہے، یہ دھوکہ اور جھوٹ سرکار نے فرمایا کہ کسی نے اس طرح کر لیا، تو اب نہ اس کے لیے صالح ثواب کر سکتا ہے، نہ دعائے بخشش و مغفرت کر سکتا ہے۔ اچھا، میدان معاشر میں اپنی نیکیاں بھی اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ کافر نیکی لینے کا اہل ہی نہیں ہے، تو کتنا بڑا وبال ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر